السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹینیور میں کیا کچھ ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹینیور میں ہونے والے عام انتخابات کے بارے میں، جو کہ 1977 کو منعقد کیے گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 10 جنوری 1977 کو اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کروانے کا سوچا، اور بھٹو نے کہا کہ سیاستدان بھی اتنا ہی الیکشن کروانے سے ڈرتا ہے جتنا کہ کوئی فوجی جرنیل جنگ کرنے سے۔ اپوزیشن جماعتوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف اپنا کردار بڑھانا شروع کیا اور پاکستان قومی اتحاد بنایا، جو بعد میں PNA کے نام سے مشہور ہوا۔ اس میں جمعیت علماء اسلام سمیت کئی جماعتیں موجود تھیں۔ حکومت مخالف تحریک کی سربراہی کس طرح مفتی محمود کو ملی، اس بارے میں مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں کچھ تبصرہ اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، بھٹو نے مفتی محمود کو کیسے PNA کا سربراہ بنوایا۔ وزیر اعظم بھٹو کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ مخالف جماعتوں کے اتحاد کی جو بھی صورت بنے، اصغر خان کوئی نمایاں عہدہ حاصل نہ کر سکیں، خصوصاً انہیں PNA کی قیادت نہ سونپ دی جائے۔ مغربی تعلیم یافتہ اور روشن خیال اصغر خان وزیر اعظم کے نزدیک متبادل قیادت کا سیاسی تصور پیدا کر سکتے تھے اور عوام کے لیے اپنے اندر خاصی کشش رکھتے تھے۔ ان کی اور راؤ رشید کے علاوہ محمد حیات ٹمن کی بھرپور کوشش یہ تھی کہ مولانا مفتی محمود کو PNA کا سربراہ بنوایا جائے، جو مسٹر بھٹو کی پرکشش شخصیت کے مقابل بآسانی مار کھا جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو متحرک کر دیا گیا۔ مخالف سیاسی جماعتوں خصوصاً JUP اور جماعت اسلامی میں اپنے رابطوں کو استعمال کیا گیا۔ صحافیوں کو بھی خریدا گیا۔ کوششیں رنگ لائیں اور اصغر خان کو PNA کی سربراہی نہ مل سکی۔ مولانا مفتی محمود کو 9 جماعتوں کے انتخابی اتحاد PNA کی سربراہی دلائی گئی تو اس کامیابی کا باقاعدہ جشن بھی منایا گیا کہ آدھا انتخاب گویا جیت لیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں مولانا کوثر نیازی نے اپنی کتاب اور لائن کٹ گئی میں لکھیں۔ 7 مارچ 1977 والے دن پاکستان پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی اور پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی 108، سندھ سے 32، سرحد سے 8 اور بلوچستان سے 7 نشستیں حاصل ہوئیں، اور پاکستان قومی اتحاد والوں کو صرف اور صرف 38 نشستیں حاصل ہوئیں۔ پھر اپوزیشن نے انتخابات کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا دیا اور تحریکیں شروع کر دیں۔ کیا حقیقت میں دھاندلی ہوئی تھی؟ پروفیسر غفور احمد اپنی کتاب پھر مارشل لا آ گیا میں لکھتے ہیں، لاڑکانہ سے کوئی امیدوار نہ ملا تو مولانا عباسی کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ لاڑکانہ کی یہ نشست جماعت اسلامی کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ ایک دوسری جماعت کو وہاں سے الیکشن لڑنا تھا، لیکن وہاں سے کوئی بھی الیکشن لڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لیکن دوسری جانب اتحاد یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہاں سرے سے کوئی نمائندہ کھڑا ہی نہ ہو۔ الیکشن کے معرکے میں اس نشست پر حصہ لینا ناگزیر تھا۔ اس لحاظ سے نگاہ انتخاب مولانا جان محمد عباسی پر پڑی۔ وہ لاڑکانہ میں رہائش پذیر ہونے اور ایک باعزت مقام رکھنے کے باعث موزوں ترین امیدوار تھے۔ عباسی صاحب کو پہلے ہی نواب شاہ کی ایک نشست کے لیے نامزد کیا جا چکا تھا، اس لیے طے پایا کہ مولانا دونوں نشستوں سے انتخاب میں حصہ لیں۔ اتحاد کو تو لاڑکانہ سے اپنی کامیابی کا یقین نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں پروفیسر غفور احمد نے اپنی کتاب پھر مارشل لا آ گیا میں لکھیں۔ 15 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی کے گھر گئے۔ ادھر مولانا مودودی کے بیٹے فاروق تو ان سے بڑی بدتمیزی سے پیش آئے۔ جب مولانا مودودی سے ان کی ملاقات ہوئی تو مولانا مودودی سے انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ کی جان خطرے میں ہے، اور اگر آپ استعفیٰ دے دیں گے تو میں آپ کی جان بچا لوں گا۔ الیکشن مخالف تحریک جو کہ دھاندلی کے خلاف چلی تھی، وہ کیسے نظام مصطفیٰ تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس تحریک کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ شراب نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی، جوا خانے اور نائٹ کلبز بند کروا دیے گئے، اتوار کی بجائے جمعے کی چھٹی قرار دے دی گئی، مگر تحریک کی شدت کم نہ ہو سکی۔ جب حالات بگڑتے گئے تو مارشل لا لگانے کا سوچا گیا اور ملک کے کئی شہروں میں مارشل لا لگا دیا گیا۔
سپریم کورٹ نے اس مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دیا تو مارشل لاء لگانے والوں نے آئین میں ترمیم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی، مگر جب اپیل دائر ہوئی تو سپریم کورٹ نے نئی تاریخ دی اور اس تاریخ سے پہلے ہی پورے ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیا گیا۔ جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں ضیاء نے کہا غلط بیانی کروں تو آپ مجھ پر تھوک سکتے ہیں۔ مسٹر بھٹو نے جرنیلوں کو بتایا کہ پی این اے نے گڑبڑ والے علاقوں سے فوج کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ جنرل ضیاء نے بیان کیا کہ پی این اے کے رہنماؤں کو شاید ان مشکلات کا ادراک نہیں جو اس عمل میں پیش آئیں گی۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو کہا وہ پی این اے کے لیڈر کو ان مشکلات سے آگاہ کریں۔ اس کے لیے ایک ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ جو ہی جنرل ضیاء نے شورش کے بارے میں بات شروع کی تو مولانا مفتی محمود اور نواب زادہ نصر اللہ خان نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ وہ جنرل ضیاء سے تجزیہ نہیں سننا چاہتے کیونکہ یہ معاملہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ جنرل ضیاء نے کہا وہ صرف مسئلے کے عسکری پہلوؤں تک اپنی بات محدود رکھیں گے۔ پھر بھی نصر اللہ خان مصر رہے اور بولے کہ وہ عسکری پہلوؤں میں بھی کچھ دلچسپی نہیں رکھتے۔ اس پر جنرل ضیاء نے کہا اگر میں غلط بیانی سے کام لوں تو آپ مجھ پر تھوک سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جنرل خالد محمود عارف نے اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھی۔ 3 جولائی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک اہم اجلاس کیا گیا جس میں جنرل ضیاء الحق نے بھی شرکت کی۔ مولانا کوثر نیازی لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق اجلاس کے بعد عجیب سی کیفیت میں نظر آئے۔ اجلاس کے 2 دن بعد فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بھٹو نے جنرل ضیاء کو فون کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے گرج کر کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سنا ہے فوج حرکت میں آ چکی ہے، کیا یہ درست ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا جی سر، آپ نے درست سنا ہے، مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ بھٹو زیرک انسان تھے، سمجھ گئے کہ اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنرل ضیاء الحق سر آپ کہاں جانا پسند کریں گے، مری، لاڑکانہ یا کراچی؟ ذوالفقار علی بھٹو مری۔ ذوالفقار علی بھٹو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جنرل ضیاء الحق سر بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں مگر بچے لاڑکانہ جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لاڑکانہ جانا چاہتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق ٹھیک ہے سر، آپ کو صبح ناشتے کے بعد مری پہنچا دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں ٹیلی فون پر ذوالفقار علی بھٹو اور جنرل ضیاء الحق کے درمیان کی گئیں۔ پھر آمریت کی سیاہ رات پاکستان میں شروع ہو چکی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بعد میں اسی ڈکٹیٹر کے دور میں پھانسی دے کر مارا گیا یا مروایا گیا۔ وہ شہید ہوئے یا مجرم تھے، ان کے کیس کے اوپر پھر کبھی تفصیل میں بات کی جائے گی۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس شخص نے بھی ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے، ہماری تاریخ نے اس کے ساتھ بہت بھیانک سلوک کیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔